بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں میں مشترک ہیں، کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہے، اور ان پر حسب حاجت ہر ایک کا برابر کا حق ہے۔ لہذا اولا اسے وہ حق استعمال کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا، یا حق لینے سے کوئی روک نہیں سکتا، یا ناجائز ہے کسی لیے روکنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ اس میں دوسروں کے بھی حقوق ہیں، لہذا ہر ایک کو اتنا ہی حق لینا ہے جتنا اس کی ضرورت اور حاجت ہے، اس سے آگے نہیں۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے دیکھیں کہ راستہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو تمام لوگوں کا حق ہے، ہر ایک کا حق ہے۔ ہر آدمی جس کو وہاں سے آنا ہے جانا ہے، ہر ایک کا حق ہے۔ لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنا حق لے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ اس کی وجہ سے دوسرے کو اپنا حق لینے میں رکاوٹ بنے۔ اس چیز کو اگر سامنے رکھیں، اور دوسری جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے قطعاً یہ مناسب نہیں ہے کہ اس سے کسی بھی فرد بشر بلکہ کسی بھی جاندار کو تکلیف پہنچے۔ کیوں؟ اسلام اس دنیا میں ساری دنیا کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اس لیے کسی بھی ایسی حرکت سے منع کیا ہے جس سے کسی بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان اپنے بیٹھنے کے لیے، اپنی مجلس کے لیے کوئی ایسی جگہ کا انتخاب نہ کرے جہاں بیٹھنے کی وجہ سے لوگوں کو، راہ چلنے والے لوگوں کو، راستے پر اپنی ضرورت پورے کرنے والے لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص راستے کے کنارے بیٹھتا ہے، ظاہر بات ہے آنے جانے والوں کو اس کی وجہ سے رکاوٹ بن سکتی ہے۔ راستے میں بیٹھتا ہے، اپنی گاڑی راستے میں روک کر کھڑا ہو جاتا ہے تو آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے اسلام نے اس سلسلے میں کچھ حدود بھی رکھے ہیں، بلکہ عام راستے میں یا عام راستے کے کنارے بھی بیٹھنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے حقوق کو بالترتیب رکھنے سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، ایاکم والجلوس علی الطرقات، اے لوگو راستوں میں سرے راہ بیٹھنے سے تم لوگ پرہیز کرو۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ہمارا جہاں بات اس وقت گھر تنگ ہوا کرتے تھے، اور کوئی شخص اگر جو ہے شہری زندگی، وہ شہری زندگی جو بہت بھیڑ بھاڑ والی ہے اس میں دیکھیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا، گھر چھوٹے ہوتے ہیں، بڑوں کے بیٹھنے کے لیے تھوڑا سا دل بہلانے کے لیے دو چار آدمی جمع ہو گئے، اندر جگہ نہیں تو کیا دروازے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جو بالکل روڈ کے کنارے رہا کرتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما ہی مجالسنا نتحدث فیہا، بعض روایتوں میں ما لنا منہا بدن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، ہم وہاں بیٹھتے ہیں آپس میں تھوڑا سا دل بہلانے کے لیے گپ شپ کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسِ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، اگر تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو، تمہیں بیٹھنا ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ یہ ہے اصل ساتھیوں بنیادی جو میرے درس کا عنوان، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، راستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کے بھی حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، راستے کے حقوق ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک اصولی بات بیان کر دی کہ راستے کا حق، گویا ہر وہ چیز
ہر وہ چیز جس سے راستے میں آنے جانے والوں کے لیے سہولت رہے، کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے، اب یہ چیز اس کو زائل کرنا یہ راستے کا حق ہے۔ جائے کہ شرعی طور پر بیٹھنے والوں کے لیے بعض ایسی شرعی چیزیں بھی سامنے آئے گی کہ جو اگرچہ کوئی رکاوٹ نہیں بنتا ہے، لیکن ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ایک حق بنتا ہے، ایک معاشرے کا اس کے اوپر حق بن رہا ہے۔ تو آپ صرف نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے تو دیکھو مثال کے طور پر تمہیں جہاں راستے کا حق ادا کرنا ہے تو وہ حق دیکھو یہ 5 قسم کے ہیں، یہ بنیادی طور پر، ورنہ حقوق اور بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غض البصر، نظر نیچی رکھو، وکف الاذی، اپنی تکلیف اور اذیت کو روکو، ورد السلام، سلام کا جواب دو، وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دو، ونہی عن المنکر، اور برائی سے روکو۔ یہ 5 جو ہیں وہ حق ہے کس کے؟ راستے کے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں ہے، البتہ یہ حدیث متعدد صحابہ کرام سے ایسا لگتا ہے کہ متعدد موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات کہی، اس لیے حضرت ابو ہریرہ سے اسی معنی میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے ہی، حضرت براء ابن عازب کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی سلسلے میں حدیث ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس سلسلے میں روایت مروی وغیرہ وغیرہ۔ حافظ دنیا، یہ علم حدیث میں اگر حافظ کہا جائے قال الحافظ تو اس سے صرف ایک شخص عموماً مراد ہوتا ہے، وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہے، اور وہ اس کے حقدار بھی ہیں کہ انہیں حافظ کہا جائے۔ انہوں نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر اس حدیث کی شرح میں اس سے متعلق جتنی بھی حدیثیں کتب حدیث کے اندر مروی ہیں تمام حدیثوں کو جمع کیا ہے، اور آج سے تقریباً یہ 20 سال پہلے ان تمام حدیثوں کو اصل مصدر سے لے کر کے ہم نے ایک ورق کے اوپر اس کو جمع بھی کیا تھا، اور یہ 10 اسی روشنی میں ہم نے تیار کیا ہے۔ ان حدیثوں کو کس کتاب میں ہے، کہاں ہے، اس کے بارے میں علماء کیا حکم لگاتے ہیں، حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور آپ سے عرض کر دیں عموماً تقریباً تمام حدیثیں ہی صحیح ہیں، صرف ایک آدھ حدیث اس سلسلے میں ہے جو ضعیف ہے، ورنہ ساری حدیثیں وہ قابل عمل ہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تمام حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد راستے کے 14 حقوق کا ذکر کیا، 1 2 نہیں، کتنا؟ راستے کے 14 حق ہیں جن کو ادا کرنا وہ اس شخص کے اوپر جو راستے کے کنارے بیٹھتا ہے۔ بلکہ ایک بات اور واضح کر دوں، یہاں راستے میں بیٹھنے سے کیا مراد ہے یہ بات دھیان میں رہنی چاہیے کہ ایسی جگہ پر بیٹھنا داخل ہے کہ جس سے راستے میں آنے جانے والوں کو راستے میں کیا انسان دیکھ سکے، حتیٰ کہ اگر اپنے کمرے میں بیٹھا ہے اور کھڑکی کہاں کھلتی ہے؟ روڈ پر، راستے پر، گلی میں کھلتی ہے، اور بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو دیکھ رہا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا۔ اپنی گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا ہے لیکن آنے جانے والوں کو دیکھ رہا ہے، اس کا یہی حکم ہوگا۔ حتیٰ کہ راستے میں اگر چل رہا ہے تو اس کا بھی یہی حق ہوگا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اپنی کار سے جا رہا ہے تو اس کا بھی یہی حق ہوگا کہ راستے کا حق، اس لیے کہ آپ نے مثال دی ہے، آپ نے مثال دی ہے، نہ یہ کہ آپ نے کلی طور پر جتنے حقوق ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ تو علی کل حال اس سے مراد علماء کہتے ہیں ہر وہ بیٹھنا ہے جہاں سے راستے کا مکمل نظر آ رہا ہو اور راستے میں آنے جانے والوں کی نقل و حرکت پر آپ کی نظر ہو۔ وہ اپنے گھر کے دروازے پر آپ بیٹھے ہیں جو راستے میں کھل رہا ہے، اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں جس کی کھڑکی سے آپ دیکھ رہے ہیں، چھت پر بیٹھے ہیں جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ راستے کے کنارے ہی کیوں نہیں بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ راستے کے کنارے آپ کی دکان ہے اسی پر کیوں نہیں بیٹھے ہیں آپ۔ تو یہ سارا راستے کے سارے بیٹھنے والے اس بات کے مکلف ہے کہ راستے کے حقوق ادا کریں۔ اب ان حقوق کو اختصار کے ساتھ ان میں سے اگر سب کو نہیں رکھ سکے اس مختصر کی مجلس میں تو چند کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ پہلا حق کیا ہے؟ آپ نے جو بیان فرمایا ہے نظر نیچی رکھنا، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی انسان اپنی نظر سے ہو سکتا ہے
کہ وہاں سے بچہ بھی گزر رہا ہے، عورتیں بھی گزر رہی ہیں، بعض عورتیں پردہ کیے ہوں گی، بعض عورتیں پردہ نہیں کیے ہوں گی۔ اب انسان اگر اپنی نظر کو نیچی نہیں رکھتا، دیکھ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک عورت حیادار ہو، دیکھیں کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ادھر سے نہ گزرے، جیسے کہ بہت سے ہوا کرتا نہ گزرے، گویا کہ آپ رکاوٹ بنے اس کے سامنے۔ یا ایک عورت جا رہی ہے، وہ پردے ہی سے ہے، پہلی بات آپ کی پردے سے نہیں ہے، آپ کی محرم نہیں ہے، آپ کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے، تو آپ کو نظر کیا ہے؟ اپنی نیکی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ہے، وہ شرما رہا ہے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مرد ہی کیوں نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لیے ہوئے ہے اور اس حال میں آپ کے سامنے سے گزرنا نہیں چاہتا، کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں وہ چیز حقیر ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ راستے کا ایک حق یہ ہے کہ نظر نیچی رکھو، اور جانتے ہیں نظر کو نیچی رکھنے کا قرآن مجید میں خصوصی حکم آیا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اس کے بڑے فضائل ہیں، وہ موضوع سے خارج ہے۔ لیکن یہاں جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر راستے میں بیٹھ رہا ہے، راستے میں جا رہا ہے، اپنی گاڑی کھڑی کر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، بچہ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بہن ہے، دکان پر گئی ہوئی ہے، آپ کھڑے ہیں اور راستے میں دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو یہ حق ادا کرنا ہے، یعنی اپنی نظر کو نیچی رکھنا ہے۔ دوسرا حق آپ نے بیان فرمایا ہے کف الاذی، یعنی ایذا کو روکنا، یعنی انسان کی نظر سے، انسان کے ہاتھ سے، انسان کی زبان سے کسی شخص کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ اپنی گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں یا راستے کے کنارے ہیں، آپ کو خخار آئی اور آپ نے روڈ کے اوپر تھوک دیا، اب ظاہر بات آنے جانے والا، آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ گاڑی پر ہیں، گاڑی سے اپنا سر نکالا اور تھوک دیا، پیچھے کوئی آ جا رہا ہے، اس کو ہو سکتی، یعنی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ تو اسی طریقے سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یعنی ایذا ڈالنے میں، راستے میں گندگی ڈالنا ہے، رکاوٹیں کچھ کھڑی کرنا ہے، حتیٰ کہ آنے جانے والوں پر آوازیں کسنا ہے، آنے جانے والوں کی قیمت کرنا ہے، جو عام طور پر لوگ ادھر سے گیا، کہوں گے عجیب نالائق، ہو سکتا ہے ایک شخص گزرے اور آپ سے سلام نہیں کیا تو آپ کہیں دیکھو بڑا گھمنڈی ہو گیا ہے، اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ ہاں کچھ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے پاس سے گزرو تو سلام کرو، اس لیے اگر وہ سنا اس بات کو اس کو اس سے ایذا پہنچے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا ایک حق قرار دیا ہے کہ کف الاذی، انسان اپنے طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ آپ جانتے ہیں راستے کا حق تو آپ نے یہاں تک قرار دیا ہے کہ وہ تمیت الاذی، آپ نے نہیں، کسی دوسرے نے گندگی ڈالی ہے تو اس کا راستے سے ہٹانے کا اجر کیا رکھا اللہ تعالی نے؟ راستے کا حق صدقہ ایک قرار دیا ہے۔ تیسرا حق سلام کا جواب دینا۔ ساتھیوں میں غور کرنے لگا تو اس میں جو باتیں ذکر کی گئی ہے، اگر انسان اپنے واقع پر فٹ کرنا چاہے تو یعنی آپ کو 100% نظر آئے گی فعلاً یہ راستے کا حق ہے۔ عام راستے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں سے گزرنے والوں کی بڑی کثرت ہوتی ہے اور گزرنے والا ہر آدمی چاہتا ہے کہ سلام کرے، بسا اوقات آدمی ایک کا جواب دیا، دو کا جواب دیا، تین، کتنے کا ہم جواب دیتے رہیں گے، اگتا جایا کرتا ہے، تو ٹھیک ہے نہ بیٹھیے، آپ نہ بیٹھیے، لیکن اگر بیٹھنا ہے اس لیے کہ سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے، بلکہ آگے بھی آئے گا سلام کا جواب ہی دینا نہیں بلکہ سلام کرنا بھی۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کی طرف آ رہا ہے، حق اس کا ہے وہ سلام کرے، لیکن آپ سے کوئی بات کرنے لگا تو آپ السلام علیکم، اس لیے کہ سلام کا عام کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس نے زمین میں رکھا ہے، زمین میں رکھا ہے، مانا کیا زمین میں رکھنے کا؟ یعنی اس کو عام کرنے اور پھیلانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا اور پانچواں حق یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اس لیے ساتھیوں عام راستے اور چوراہے پر بیٹھنے والے کے سامنے ایسے بہت سے مواقع پیش آئیں گے جہاں خاموش رہنا شرعاً جرم ہوگا۔ ایسے موقع پر بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا لوگوں کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسے مواقف اس کثرت سے آتے ہیں، پیش آتے ہیں کہ ایک انسان اگتا جایا کرتا ہے، کتنے لوگوں کو بتائے، کتنے لوگوں کو روکے۔ اس فریضے کی جانتے ہیں بھلائی کا حکم دینا برائی سے روکنا واجب ہے، تو ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ کام نہیں کرنا تو نہ بیٹھیے وہاں پر۔
گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کم سے کم وہاں بیٹھنے کی گویا ان آداب کا ذکر کر کے کہ لوگ کم سے کم ایسی جگہوں پر بیٹھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بازار اور بازاروں میں آنے جانے کے راستے یہ منکر اور برائیوں کے اڈے ہوا کرتے ہیں. منکر اور برائیوں کے اڈے اسی لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بری جگہ دنیا میں کیا ہے؟ بازار ہے. سب سے اچھی جگہ کون ہے؟ مسجد ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں راستے کا ایک حق اللہ کے رسول یہ بھی بتایا ہے، راستہ بتانا. عام راستے پر بیٹھنے والے کے پاس کچھ ایسے لوگ بھی گزریں گے جو صحیح راستہ نہیں جانتے ہوں گے یا کسی صحیح جگہ اور مکان کو تلاش رہے ہوں گے اور انہیں پتہ ہوتا دکان بھی تلاش کر رہے ہوں، جیسا کہ عام طور پر یہ ہوا کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ماشاءاللہ بڑی فراخ دلی سے بتاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ناک بھونچ چڑھاتے ہیں اور بہت کہیں گے ہاں ایسے چلے جاؤ. اللہ کے بندے اگر اسے چلے جانا ہم کو معلوم تو وہاں پر کھڑے کو پوچھتے کیوں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راستے کا حق بتانا کیا ہے؟ راستہ بتانا یہ بھی راستے کا حق ہے. اسی طریقے سے مظلوم کی مدد کرنا، ظاہر بات ہے راستہ کیا ہے وہاں پر ہے کسی مظلوم سے سابقہ پڑ سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ہے کسی کو کوئی مار رہا ہے، کسی کو کوئی گالی دے رہا ہے، کسی کا کوئی حق لے رہا ہے، کسی کو کوئی دھوکہ دے رہا ہے. بہت سی صورتیں ہوتی ہیں راستے میں اور مارکیٹ کے اندر. تو ایسی صورت میں مظلوم کی مدد کرنا بھی راستے کا ایک حق ہے. مسند احمد اور سنن ترمذی میں حضرت برا ابن عازب کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صحابہ کے ایک جماعت پر سے گزرے اور دیکھا کہ راستے میں بیٹھے ہیں تو آپ نے فرمایا ان کنتم لابد فاعلین، اگر تمہیں راستے میں بیٹھنا ضروری ہے تو فافشوا السلام، تو ایسا کرو کہ سلام عام کرو اور وَأَعِينُ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی مدد کرو، وَحْدُ السَّبِيلِ، اور صحیح راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرو. کوئی راستہ پوچھتا ہے اسے راستہ صحیح بتاؤ، ایسا بتاؤ کہ وہ سمجھ جائے. اسی طریقے سے راستے کا ایک حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا ہے، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو امام بحقی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں نقل کرتے ہیں، اور سنن ابو داؤد کے اندر بھی یہ اس کی طرف وہ حدیث پائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان حال کی مدد کرنا بھی یہ راستے کا حق بتایا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق الطریق ان ترد السلام وتغض البصر وتكف الاذى وتهدي الضال وتعين الملهوف. راستے کا حق یہ ہے کہ تو سلام کا جواب دے، اپنی نظر کو نیچی رکھے، اپنی اذا اور تکلیف کو روکے، اور جو راستہ بھولا ہوا جیسا کہ آگے آئے گا راستے کے حق ہے اسے تو صحیح اس کی صحیح رہنمائی کر دے. وتعين الملهوف، اور پریشان کوئی آدمی ہے تو اس کی مدد کر. اسی طریقے سے جیسا کہ بھی گزرا کہ سلام کو عام کرنا، سلام کو عام کرنا یہ بھی راستے کا ایک حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِن كُنتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَأَفْشُوا السَّلَامَ، سلام کو عام کرو. اسی طریقے سے راستے کا ایک حق جو حدیثوں میں پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ نرم گفتگو کرنا. نرم گفتگو کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. وہ آدمی چاہے آپ سے کچھ سوال کر رہا ہے، آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ اس کے ساتھ نرمی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں ایک مومن کو نرمی کا پہلو، نرم پہلو اختیار کرنے کی آپ نے تاکید کی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کے اندر نرمی پیدا کر دیتا ہے. تو راستے میں بیٹھنے والا اس کا بھی محتاج ہے. چنانچہ وہ صحیح مسلم کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار ایک شہر میں بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر بات بغل سے راستہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو تم لوگ؟ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کسی وجہ سے ایسے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو آپ نے فرمایا اما لا، اگر بیٹھنا ہی ہے تو فأدوا حقها، راستے کا حق ادا کرو. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول راستے کا حق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا غض البصر، نظر کا نیچی رکھنا، ورد السلام، سلام کا جواب دینا، وحسن الکلام، اور لوگوں کے ساتھ بھلی اور نرم بات کرنا. کوئی مشورہ دینا ہے، حتیٰ کہ آپ دکان پر ہیں، دکان پر ایک شخص آتا ہے آپ سے کوئی سامان لے رہا ہے تو اس کے ساتھ نرم. یہ نہیں بعض لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھو اس کی قیمت ہے، آپ نے لینا ہے لے لیجیے، جائیے آپ کہیں اور لے لیجیے.
میں نہیں رہا ناجائز ہوگا، لیکن اس کا ایک اور اسلوب بھی تو ہو سکتا ہے۔ بھائی دیکھیے، ہم اس سلسلے میں ایک ریٹ رکھے ہیں تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اب ہم آپ کو واجبی قیمت آپ سے لے رہے ہیں، آپ کی خوشی ہے، اگر آپ کو یہ چیز پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے کسی اور کے ہاں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دکاندار سے ہمارے والد صاحب کے تعلقات تھے، یہ دیکھیے نرم گفتگو، بسا اوقات ہم اس کے پاس جاتے اس کے ہاں لینے کے لیے کپڑا یا کوئی لینے کے لیے، تو وہ کہتا دیکھ لو یہ ہے، اور جب دو چار کپڑے دکھاتا ہمیں پسند نہیں آتا، دیکھیے وہ کیا کہتا کہ بیٹا دیکھو اگر پیسہ لے کر کے نہیں آئے ہو تو یہ پیسہ لو اور تمہیں دوسری دکان میں جو پسند ہو جا کر کے لو۔ یہ دیکھیے نرم بات۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام راستے پر بیٹھنے والا نرم گفتگو کا بھی بہت زیادہ محتاج ہے۔ اسی طریقے سے ایک حق جو ہے وہ ہے بوجھ اٹھانے پر مدد کرنا۔ ظاہر بات ہے آپ جانتے ہیں کہ راستے سے جانے والا، حتیٰ کہ آج جو بڑے وسائل ہو گئے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسا بسا اوقات سامان ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے اٹھانا مشکل ہوتا ہے، لوگوں کے لیے اٹھا کے سر پہ رکھ دینا، یا اسے سامان ہے آپ جو ہے دکان کے اوپر ہیں یا آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے، ایک بوڑھا کمزور آدمی، ایک آپ کا بھائی ہی ہے، وہ سامان لے کر کے جا رہا ہے لیکن بھاری ہو رہا ہے۔ بلکہ بعض اوقات بڑے شہروں میں تو یہ ہے کہ یہاں سے لے جا کر کے اگر آدھا اپنی گاڑی پر رکھتا ہے تو واپس آئے گا تو گاڑی والا سامان غائب ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بوجھ اٹھانے پر لوگوں کی مدد کر دینا یہ بھی کیا ہے؟ راستے کا ایک حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند بزار کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجلسوا فی المجالس، دیکھو ان عام مجلسوں میں تم بیٹھو نہیں، فإن كنتم لا بُدِّينَ، اگر تمہیں وہاں بیٹھنا ہی ہے تو کیا ہے؟ فرد السلام، سلام کا جواب دو، وغض الابصار، اور نظروں کو نیچی رکھو، وحد السبیل، راستہ بتلاؤ، وَأَعِينُوا عَلَى الْحُمُولَةِ، اور بوجھ اٹھانے پر مدد کرو۔ اسی طریقے سے راستے کا ایک حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ یعنی ایسی مجلس میں اگر انسان بیٹھے تو صرف دنیا ہی کی باتیں نہیں، کچھ وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو، وعظ اور نصیحت بھی ہو، اس مجلس کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کفارۃ المجلس بتا اس کا ذکر ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھ لیا جائے وہاں پر، یا وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ آپ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے تو ہمیں یہ دعا ضرور سکھایا کرتے تھے، ہمیں ضرور پڑھایا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، یہ اس دعا کو پڑھ لیا جائے، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر، اور اس کی وجہ یہ ہے ساتھیوں کہ ایسی مجلسوں کے اندر بے فائدہ اور لعیانی باتیں زیادہ ہوا کرتی ہیں، بلکہ صرف لعیانی نہیں، گناہ کی باتیں، غیبت ہے، چغلی ہے اور اس قسم کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے والوں کا ایک حق یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اگرچہ اس سلسلے میں جو حدیث مسند طبرانی وغیرہ میں منقول ہے اس کے اندر کسی قسم کا ضعف ہے، اللہ کل حال یہ حدیث حضرت سہل بن حنیف سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل العالیہ، عالیہ یعنی وہ جو مدینہ منورہ کنارے والا علاقہ تھا، آپ کا وہاں سے گزرا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، تو آپ نے لوگوں سے کہا فَأَدُّوا حَقَّ الْمَجَالِسِ، مجلسوں کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول مجلسوں کا حق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، اس لیے کہ جتنا اللہ کا ذکر ہوگا وہاں لغویات اتنی کم ہوگی۔ وَارْشَدُوا السَّبِيلَ، اور راستہ دکھلاؤ، اور وَغُضُّ الْأَبْصَارَ، اور اپنی نظروں کو نیچی رکھو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا ایک حق اور بیان کیا ہے، چھینک کا جواب دینا، اس لیے کہ مجلس میں بیٹھے ہیں ان میں بھی چھینک آئے گی، راستے سے گزرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی چھینک آئے گی۔ تو بسا اوقات کیونکہ بہت سے لوگ گزرتے ہیں تو آدمی سوچتا ہے کتنے لوگوں کی چھینک کا جواب دیں، تو ٹھیک ہے نہیں جواب دے رہا ہے تو نہ بیٹھیے وہاں پر، کوئی فرض اور واجب وہاں بیٹھنا نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس کا حق کیا ہے، چھینک کا جواب دینا۔ اسی طریقے سے راستے کا ایک حق آپ نے یہ رکھا ہے کہ جو راستہ بھولے ہوئے ہیں ان کی صحیح رہنمائی کرنا۔ دیکھیے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے آدمی سیدھے راستے پر جا رہا ہے اور راستہ پوچھ رہا ہے، اسے راستہ بتانا ہے، اور ایک ہے بیچارہ جو راستہ بھٹک گیا ہے، اس کو کسی اور طرف جانا چاہیے تھا لیکن کہیں اور نکل آیا ہے۔
تو ایسی صورت میں اس شخص کو راستہ بتانا یہ بھی کیا ہے؟ راستے کا ایک حق ہے۔ بسا اوقات ہو سکتا ہے آپ پاس کوئی آدمی ایسا آئے اس بھیڑ بھاڑ کے زمانے میں کہ وہ گاڑی اس کے پاس ہے لیکن گاڑی پار کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ادھر ادھر بھٹک رہا ہے، تو آپ اس کو جانتے ہیں، کوئی مناسب جگہ بتا دیجیے۔ اور یہ چیز بہت سی حدیثوں کے اندر امام ابن حبان رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں، امام حاکم اپنی کتاب مستدرک حاکم کے اندر صحیح سند سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا کہ ان مجلسوں میں بیٹھا کریں، تو صحابہ نے وہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تو آپ نے فرمایا اگر نہیں تو اس کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رد التحیہ، سلام کا جواب دینا ہے جیسا گزر چکا ہے، وتشمیت العاطس اذا حمد اللہ، اور تشمیت العاطس یعنی کوئی آدمی چھینک لے رہا ہے، اگر ہم الحمدللہ کہتا ہے اس کو چھینک آئے الحمدللہ کا تو اس کا جواب دینا ہے، اور نظر کو کیا کرنا ہے؟ نیچی رکھنا ہے اور راستہ بتانا ہے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد حضرت عمر کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ ہے وَتُغِيثُ الْمَلْحُوفِ وَتَهْدُ السَّبِيلِ، پریشان حال ہے، کس طریقے سے پریشان حال ہو سکتا ہے آج کے زمانے کے اندر؟ وہ اس کی پریشان حالی کبھی جو ہے اپنی ذات کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، کبھی خارجی وسائل کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، تو اگر ایسا ہے تو اس کو مدد کرنا یہ بھی راستے کے حقوق میں داخل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ اختصار کے ساتھ یہ 14 حق جو حضرت رحمہ اللہ نے تمام حدیث کو جمع کر کے لکھا ہے ان کا ذکر آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے۔ اگر پڑھے لکھے جو لوگ ہیں اگر اسے سمجھیں تو اس کو تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں۔ البتہ چلتے چلتے میں آپ لوگوں سے یہ بات کہوں کہ یہ موضوع ایسا ہے جس موضوع کو عموماً لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، شاید ہی کبھی جلسوں کے اندر، تقریروں میں، خطبہ جمعہ کے اندر، مسجد کے دروس میں ان چیزوں کے متعلق بات آتی ہو، لہذا اہل علم کو چاہیے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھیں، اس کا تو فائدہ ہوگا۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ یہ راستے کے حقوق ہیں، اور جب حقوق ہیں تو اگر ہم مثال سے کسی کے سلام کا جواب دیتے ہیں، کسی کو راستہ بتلاتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، ہم اول اپنا حق ادا کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد احسان ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کی اہمیت لوگوں کے دل میں بیٹھے گی کہ اسلام نے ہماری زندگی کے کسی پہلو کو بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان حقوق کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔